اور پھر اس کا توڑ بھی بتاتا ہوں۔ اس طرح سادھو نے اسے دونوں طریقے بتا دیے۔ اب شہزادی کو اس عمل کی جلدی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی، شہزادی نے ایک خوبصورت سی تصویر اپنے کمرے میں لگوائی اور پھر اس میں زیر لب کچھ پڑھا اور شہزادی غائب ہو گئی۔ اب تو شہزادی دوسری دنیا میں جا چکی تھی۔ صبح ہوئی تو محل میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سب جگہ شہزادی کو ڈھونڈا جانے لگا، لیکن کہیں بھی نہ ملی شہزادی، جس پر اس کا باپ پریشان ہو گیا اور ماں بھی۔ سب جگہ پوچھا، اس کی سہیلیوں میں، سپاہیوں سے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا اور نہ ہی پہرے داروں کو کچھ پتا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سب پر چلا کے کہا، تم لوگ کیا بھنگ پی کر سو رہے تھے؟ نشے میں تھے؟ تمہیں نہیں پتا شہزادی کہاں چلی گئی؟ ساری رات اور کسی کو بھی نہیں پتا چلا، ایسا کیسے ممکن ہوا؟ چلو سپاہیوں، جاؤ پورے شہر میں، پورے ملک میں ناکہ بندی کراؤ اور ڈھونڈو کہاں ہے میری شہزادی۔ جس پر سب سپاہی جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکلے اور شہزادی کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن شہزادی کہیں نہ ملی۔ اس طرح دن پہ دن گزرتے رہے اور شہزادی کہیں نہ ملی۔ بادشاہ اور ملکہ اداس رہنے لگے، کیونکہ ایک اکلوتی بیٹی تھی اور بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ بہت پریشان رہے، لیکن کہیں کچھ نہ پتا چل سکا۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایسا کریں کسی نجومی کو بلائیں اور اس سے کچھ علم کی روشنی میں کچھ کھوج لگانے کی کوشش کریں، کیا پتا کچھ پتا چل جائے۔ جس پر بادشاہ وزیر کی اس صلاح کو مان گیا اور جلد ہی بڑے نجومیوں کو اپنے دربار میں بلایا اور سب کو شہزادی کا کھوج لگانے کے لیے ضروری معلومات دی، اور پھر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر گزر گئی، پھر ایک نجومی بولا، بادشاہ سلامت، جان کیا مان پاؤں تو کچھ کہوں، عرض کروں؟ جس پر بادشاہ نے بولا، ہاں کہو، تمہیں جان کی امان ہے۔ جس پر نجومی نے بتایا کہ شہزادی کسی ایسی جگہ چلی گئی ہیں جہاں سے آنا مشکل ہے، لیکن مل سکتی ہیں وہ ہمیں۔ کیا آپ اس کا کمرہ دکھانا پسند کریں گے؟ جس پر بادشاہ نے حامی بھر لی اور سپاہی کے ساتھ اس نجومی کو کر دیا۔ نجومی نے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ واپس آیا اور پھر بادشاہ سے عرض کی، بادشاہ سلامت، 2 دن کا وقت دے دیجئے مجھے، آپ 2 دن کا وقت دیجئے، میں ضرور اس کا پتہ لگا کے رہوں گا۔ جس پر بادشاہ نے اس کو 2 دن کا وقت دے دیا۔ اس نجومی نے اپنے ایک اور استاد کے ساتھ، جس سے اس نے یہ تمام تربیت لی تھی، اس کے پاس جا کر تمام رودات سنائی بادشاہ کی بیٹی کی، جس پر نجومی کا استاد بولا، ہاں ضرور، میں اس میں کچھ نہ کچھ تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا چیزیں محل میں دیکھی؟ شہزادی کے کمرے میں گئے تھے؟ جس پر نجومی نے اسے ساری چیزیں بتائیں اور پھر نجومی کے استاد نے پوچھا، تم نے اس تصویر میں کیا الگ دیکھا؟ جس پر نجومی ایک دم چونکا۔ اس نے کہا، میں نے تصویر تو دیکھی لیکن اتنا غور نہیں کیا اس تصویر پر، بس ایک بہت ہی اچھا سا منظر بنا ہوا تھا۔ جس پر اس کے استاد نے کہا کہ ہمیں نہ صرف علم و ادات کی روشنی بلکہ جادو سے بھی مدد لینی پڑے گی۔ جس پر نجومی چونکا اور اس نے بولا، کیا؟ اس کا استاد مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، مجھے بھی 2 دن کا وقت چاہیے، میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر وہ ایک جادوگر کے پاس گیا اور اسے شہزادی کا تمام حال سنایا، جس پر جادوگر نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پھر ایک دم مسکرایا، اور پھر اس نے نجومی کو جو بتایا وہ سن کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ نجومی نے جادوگر سے کہا، اب کیا کر سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی جادو بھی نہیں آتا۔ جس پر جادوگر نے کہا، مجھے ساتھ لے چلو اور میں بھی اس کی کمرے کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ پھر نجومی جادوگر کو لے کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کے دربار میں جا کر نجومی نے عرض کی، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو میں
ان صاحب کو بھی اپنے استاد کو ساتھ لے کر آیا ہوں اور ان کو بھی آپ کی بیٹی کا کمرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جس پر بادشاہ نے کہا، کتنی بار آپ ہماری بیٹی کا کمرہ دیکھیں گے؟ ویسے بھی ہم لڑکیوں کے کمرے کو کسی آدمی کو دکھانے کے قائل نہیں، لیکن کیونکہ ہماری بیٹی کھو گئی تو ہم نے آپ کو ایک دفعہ دکھا دیا، اب کیا بار بار یہی کرتے رہیں گے؟ جس پر نجومی نے باادب عرض کی، بادشاہ سلامت، آپ کو اپنی بیٹی زندہ سلامت واپس چاہیے نا؟ جس پر بادشاہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور، ہمیں اپنی بیٹی زندہ سلامت چاہیے۔ تو نجومی نے پھر سے عرض کیا، کہ آپ ہمیں ایک دفعہ آخری دفعہ کمرے میں جانے کا موقع دیجیے۔ جس پر بادشاہ نے اجازت دے دی اور پھر وہ کمرے میں شہزادی کے چلے گئے۔ جادوگر نے جب اس تصویر کو دیکھا تو ایک دم چونک گیا اور سب کچھ سمجھ گیا۔ پھر اس نے نجومی سے اور باقی جو کمرے میں لوگ تھے ان سب کو جانے کا حکم دیا، جس پر وہ سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر جادوگر نے جیسے ہی عمل ایک رات کا ختم کیا تو شہزادی واپس اپنے کمرے میں موجود تھی، زندہ سلامت، لیکن وہ بہت کمزور ہو گئی تھی اور رو رہی تھی زور زور سے۔ جیسے ہی بادشاہ نے اپنی بیٹی کی رونے کی آواز سنی، فوراً ہی کمرے میں آ گیا اور ملکہ بھی کمرے میں آ گئی۔ سب کو شہزادی کو دیکھ کے خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی اور وہ روتے روتے اپنی امی سے لپٹ گئی۔ امی جان معاف کر دیں، بابا جان معاف کر دیں، میں نے ایسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ اتنا خطرناک حادثہ ہو جائے گا۔ اب میں کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہیں سیکھوں گی جس سے میری زندگی کو اور لوگوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ کہانی سننے اور دیکھنے کا شکریہ۔